بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچ وائس کے خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج ہم فتح مکہ کے بارے میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اسلام کی تاریخ میں رمضان شریف کی 10 تاریخ نہایت اہم ہے اور مبارک دن ہے۔ رمضان شریف کا ہر دن فتح کا دن ہے۔ رمضان کے باقی دنوں میں شیطانی قوتیں اور تمام کافر قوتوں کو بھی شکست فاش ہوئی۔ تاریخ اسلام کی روشنی میں بے شمار فتوحات بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان پاک میں مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ ان فتوحات میں سے ایک فتح جس کا نام مکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری خاطر فتح مبین عطا فرمائی، یعنی روشن فتح۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں فتح مبین سے مراد صلح حدیبیہ ہے، وہ بھی صحیح ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں فتح مبین سے مراد فتح بدر ہے، وہ بھی صحیح ہے۔ میں عرض کرتا ہوں جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہوں وہ فتح مبین ہے۔ اکثر کا اتفاق یہ ہے کہ فتح مبین سے مراد فتح مکہ ہے۔ مکے کے لوگ اذانیں برداشت نہیں کرتے، تلاوت برداشت نہیں کرتے، اسلام کی تبلیغ برداشت نہیں کرتے، تکلیفیں دیتے ہیں۔ مکہ کے مشرکوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو طرح طرح کی تکلیفیں اور پابندیاں لگا کر ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ سے 8 سال پہلے صحابہ کرام کو فرمایا، میرے غلاموں، مکے کو چھوڑ دو۔ صحابہ کرام کو ہجرت کرنی پڑی۔ غور کریں، مکہ مکرمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وطن سے زیادہ افضل وطن کس کا ہو سکتا ہے؟ فرمایا، اسلام کے مقابلے پر اگر ایک وطن بھی آ جائے، وطن کو چھوڑ دو۔ وطن سے محبت اچھی چیز ہے، وطن سے محبت بہت اچھی علامت ہے، لیکن جو وطن اسلام میں حائل ہو جائے، وطن قربان کر دو۔ وطن کو چھوڑ دینا لیکن اسلام کو نہ چھوڑنا، اسلام کا پرچم نہ جھکنے پائے۔ بدر کا یہ پیغام ہے، ہجرت کا بھی یہی پیغام ہے، کربلا کا بھی یہی پیغام ہے۔ صحابہ کرام نے اپنے مکان چھوڑ دیے، اپنے رشتہ دار چھوڑ دیے، اپنی جائیدادیں چھوڑ دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن اسلام نہیں چھوڑا۔ 1400 سال کے بعد ہم معمولی چیزوں پر اسلام چھوڑ دیتے ہیں، معمولی سی زمین پر اسلام چھوڑ دیتے ہیں، معمولی سی نوکری پر اسلام چھوڑ دیتے ہیں، معمولی سی نوکری پر اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کے کان میں آواز پہنچ رہی ہے اور ہجرت کر رہے ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے، اور ہجرت کے بعد بڑی بڑی فتوحات ہوئی۔ غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق ہوا، بیعت رضوان ہوئی، صلح حدیبیہ ہوئی۔ حقیقت میں ہجرت بھی فتح ہے، یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ صلح حدیبیہ بھی فتح ہے، باوجود یہ کہ اس میں بڑی پابندیاں تھیں۔ صلح حدیبیہ سے فتح مکہ کا آغاز ہو چکا تھا۔ صلح حدیبیہ دراصل تمہید تھی، صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی بھی قریش نے کی تھی۔ صلح حدیبیہ میں پابندیاں تھیں، ان پابندیوں میں ایک پابندی یہ تھی کہ مشرکوں کا اگر کوئی مسلمان ہو کر چلا جائے تو واپس کرنا پڑے گا، اور مسلمان ادھر چلا جائے تو واپس کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بھی ایک شک تھی اور بڑی کمزور سی نظر آتی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اس شک کو پڑھ کر لرز گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم کمزور ہیں؟ کیا ہم غلط ہیں کہ ہم نے اتنی جھک کر صلح کر لی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے رب کا حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام فتوحات کا صحرا اس پر نظر آتا ہے۔ فتح مکہ کی بنیاد ہی صلح حدیبیہ ہے۔ ابو سفیان اس وقت حالت کفر میں تھا اور مشرکین مکہ کا سردار تھا،
چنانچہ قریش مکہ نے ایک میٹنگ کر کے فیصلہ کیا کہ ابو سفیان کو سفیر بنا کر مدینہ منورہ حضور کی بارگاہ میں بھیجا جائے تاکہ ان سے صلح حدیبیہ کی تجدید کرائی جا سکے۔ اس طرح جنگ کا خطرہ بھی ٹل جائے گا۔ چنانچہ ابو سفیان سفیر بن کر مدینہ منورہ پہنچا۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں اور مسلمانوں کی ماں ہیں، ابو سفیان کی بیٹی اور حضرت امیر معاویہ کی بہن ہیں۔ ابو سفیان مدینہ پہنچ کر سیدھا اپنی بیٹی کے گھر پہنچا۔ ابو سفیان کا خیال تھا 8 سال کے بعد اپنی بیٹی کے گھر آیا ہوں، میری بیٹی بڑی خوش ہوگی، میرا بڑا استقبال ہوگا، بیٹی سے گفتگو ہوگی تو حضور سے گفتگو کا موقع مل جائے گا، منزل آسان ہو جائے گی۔ ابو سفیان حضرت حبیبہ کے حجرہ مقدسہ میں پہنچا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے۔ حضور اس وقت اسلامی لشکر کو ہدایات دے رہے تھے۔ ابو سفیان کا خیال تھا عرصہ دراز کے بعد بیٹی کو ملا ہوں، بیٹی خوش ہو جائے گی کہ میرا والد گھر آیا ہے۔ حضرت حبیبہ نے جب باپ کو حالت کفر میں دیکھا، کوئی استقبال نہیں کیا، کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا، کوئی مسرت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ خاموش رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا ہے، اس پر بیٹھنا چاہا۔ حضرت حبیبہ کے چہرے پر جلال آ گیا، فرمایا خبردار، اس بستر پر مت بیٹھنا، لپیٹ کر رکھ دیا۔ ابو سفیان حیران ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا، کہنے لگا بیٹی تجھے کیا ہو گیا ہے، میں تمہارا باپ ہوں۔ حضرت حبیبہ نے کہا مانتی ہوں کہ تو میرا باپ ہے، لیکن تو مشرک ہے، تو نجس ہے، تو ناپاک ہے، تو بتوں کا پجاری ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، اس پاک بستر پر بیٹھنے کی تجھے اجازت نہیں ہے، یہ وہ بستر ہے جس پر اللہ کا رسول بیٹھتا ہے۔ یہ ہے ایمانی جذبہ، یہ ہے ایمان کی نشانی۔ سرکار سے اتنی محبت ہونی چاہیے، باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، جب تک سب سے زیادہ حضور سے محبت نہیں ہے، اس وقت تک ایماندار نہیں ہے۔ آپ فرماتی ہیں میرا ایمان اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ کفر کی حالت میں تو اس بستر پر بیٹھے جس پر امام الانبیاء رونق افروز ہوتے ہیں۔ ابو سفیان ناراض ہو کر چلا گیا۔ ابو سفیان اپنی بیٹی کے اس رویے سے مایوس ہو کر اٹھ کر چلا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ حاضر ہو کر عرض کی جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ طے پایا تھا تو میں غیر حاضر تھا، اب میں اس لیے حاضر ہوں کہ حضور اس معاہدے کی تجدید فرمائیں اور معاہدے کی مدت میں اضافہ فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم صرف اس لیے یہاں آئے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم سے معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے؟ کہا نہیں، ہم تو صلح حدیبیہ پر قائم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ یہاں سے مایوس ہو کر ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی درخواست پر نظر کرم فرمانے کی درخواست کی۔ کہا آپ حضور کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں یا اپنی طرف سے لوگوں کو پناہ دینے کا اعلان کریں۔ حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا میری پناہ اللہ کے رسول کی پناہ کے تابع ہے۔ وہاں سے ناکام ہو کر حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا حضور سے سفارش کریں، آپ نے بھی انکار کر دیا۔ ابو سفیان حضرت عثمان غنی کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت عثمان نے بھی انکار کر دیا۔ وہاں سے اٹھ کر حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی حضور کی بارگاہ میں میری سفارش کریں۔ آپ نے فرمایا میری پناہ حضور کی پناہ کے تابع ہے۔ جہاں بھی گیا ناکام لوٹا، پھر واپس مکے چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10,000 کا لشکر تیار کھڑا ہے۔ حضور لشکر کو پوری تیاری کا حکم دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی مدینہ سے روانگی کا دن نہیں بتایا۔ فتح مکہ کی تیاری بڑے رازدار طریقے سے کی تاکہ مکے کے مشرکوں کو خبر نہ ہو جائے۔ اگر بتا دیا جاتا ہم لشکر لے کر آ رہے ہیں تو مکے کے مشرک بھی اپنے لشکر تیار کرتے
تو پھر خون ریزی ہوتی، لاشیں زمین پر تڑپتے ہوئے نظر آتی۔ حضور نہیں چاہتے تھے کہ خون ریزی ہو، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے جانا چاہتے تھے۔ یہ ایک جنگی راز تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم راز کی صورت میں چھپا رہے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی جب مکمل تیاری کر لی تو حاطب بن ابی بلتع نے اہل مکہ کو ایک خط لکھا جس میں جنگی راز کو فاش کیا گیا۔ حالانکہ حاطب بن ابی بلتع صحابی رسول ہیں، بدری صحابی ہیں، سچے مومن ہیں، منافق نہیں ہیں۔ حاطب کے اہل خانہ بیوی بچے مکہ میں رہتے تھے، حاطب مدینہ میں رہتے تھے۔ حاطب نے خط لکھ کر اہل مکہ پر احسان کیا تاکہ میرے بیوی بچوں کا خیال رکھیں۔ حاطب نے خط لکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے سے قریش مکہ کو آگاہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ کا لشکر رات کی مانند ہے اور وہ سیلاب کی طرح رواں دواں ہے، اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا بھی تم پر چڑھائی کریں تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد فرماتا اور اپنے وعدے کو پورا کرتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی اپنے نبی کا مددگار اور دوست ہے۔ یہ خط لکھ کر بنو ہاشم کی کنیز سائرہ کو دیا۔ اس سے کہا اس خط کو قریش مکہ تک پہنچا دو۔ اس خدمت کے عوض اس عورت کو حاطب نے 10 اشرفیاں دی۔ سائرہ لونڈی نے اس خط کو اپنی مینڈیوں میں چھپا لیا۔ راستوں پر پہرے دار مقرر تھے، ان سے بچنے کے لیے وہ لونڈی عام راستے کو چھوڑ کر پگڈنڈیوں پر چل کر گئی۔ سرکار مدینہ نے نگاہ نبوت سے اس خط کو دیکھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، زبیر بن عوام اور مقداد بن اسود کو طلب کیا اور حکم دیا فوراً روانہ ہو جاؤ۔ جب تم روضہ خاک جگہ کا نام پر پہنچو تو وہاں تمہیں ایک عورت اونٹ پر سوار ملے گی، اس کی تلاشی لینا، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ اس سے لے لاؤ۔ جو سرکار مدینہ کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ علم غیب نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب تو ہزارہا صحابہ اکرام کے ایمان لانے کا سبب بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو دیکھ کر ہزاروں کافروں نے کلمہ پڑھا اور صحابی بن گئے۔ یہ تینوں صحابی گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے اس مقام پر پہنچے۔ دیکھا تو واقعی ایک عورت اونٹنی پر سوار درختوں کے جھنڈ میں چھپتی چھپاتی جا رہی ہے۔ یہ تینوں صحابی اس لونڈی کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے، لیکن نگاہیں جھکی ہوئی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا رک جاؤ خاتون، تیرے پاس ایک خط ہے، یہ خط ہمیں دے دو۔ اس لونڈی نے بولنا شروع کر دیا اور کہا تم مجھے اکیلی دیکھ کر لوٹنا چاہتے ہو، دست درازی کرنا چاہتے ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا بس تو خط ہمارے سپرد کر دے۔ اس نے شور کرنا شروع کر دیا، کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، تم بہانہ بنا کر لوٹنا چاہتے ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ نے تلوار بے نیام کی، فرمایا اگر تو خط نہیں دے گی میں تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ خط ہم لے کر جائیں گے اس لیے کہ تو جھوٹ بول سکتی ہے، لیکن جس نے ہمیں بھیجا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار بے نیام کی، لونڈی نے محسوس کیا کہ یہ مجھے قتل کر دیں گے تو فوراً مینڈیوں سے خط نکال کر دے دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا میں کہتا نہ تھا کہ تو جھوٹی ہے، میرے آقا سچے ہیں۔ خط لے کر صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سرکار مدینہ نے حاطب ابن ابی بلتع کو بلایا، فرمایا یہ خط تم نے لکھا ہے۔ حاطب نے معذرت چاہی، عرض کی یا رسول اللہ اور اس کے رسول پر میرا پختہ ایمان ہے، میں ہرگز مرتد نہیں ہوا، میں نے صرف اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے لیے یہ خط لکھا ہے۔ یہ خط لکھ کر اہل مکہ پر میں نے احسان کیا تاکہ وہ اس احسان کے بدلے میں میرے اہل و عیال کا خیال رکھیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب کا عذر سن کر فرمایا حاطب نے تمہیں سچی بات بتائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاطب کو دیکھا تو انہیں جھڑکتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک کرے، تم نے اہل مکہ کو اطلاع دینے کی کوشش کی ہے۔
پھر حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر حاتم بدری صحابی ہیں۔ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب جو چاہو کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ حضرت عمر یہ سن کر رونے لگ گئے۔ سرکار مدینہ نے حضرت حاتب کو معاف فرما دیا۔ میرے دوستو یہ پارٹ یہیں ختم ہوا اور اگلا پارٹ انشاءاللہ کل آئے گا، اور اس کو سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر